الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية۔ آیت میں نکاح سے متعلق اہم اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح تمہارے لیے جائز ہے اور کن سے نکاح جائز نہیں۔ اسلامی احکام کا، اسلامی معاشرت کا یہ ایک بہت ہی اہم ترین موضوع ہے جو دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس، دوسرے مذہب کے پاس اتنی تفصیلات کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ان عورتوں کا بیان ہوا جو حرام ہیں، انہی کی تکمیل ہے والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں جو کسی کی زوجیت میں داخل ہوں ان سے نکاح بھی حرام۔ پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ محصنات کا لفظ اللہ نے یہاں شادی شدہ عورت کے لیے استعمال کیا ہے۔ حصن عربی میں کہتے ہیں قلعے کو، محصنات گویا قلعے میں بند۔ تو اس میں بتایا تھا کہ دو اشارے ہیں۔ نمبر ایک، نکاح کے بعد عورت کچھ پابندیوں میں آ جاتی ہے، شوہر کی طرف سے کچھ پابندیاں لگتی ہیں اس کے اوپر۔ تو شادی شدہ خواتین اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ سمجھا کریں، اس سے ان کا خاندانی، ان کا جو گھر کا نظام ہے وہ برباد ہو سکتا ہے۔ جبکہ میڈیا جو آج کل عورتوں کو ترغیب دے رہا ہے وہ آزادی کی طرف، بالکل آزاد۔ میں الحمدللہ ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتا، لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں ان سے سنتا ہوں کہ آج کل ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں کیبل پہ، ان میں دکھایا جاتا ہے کہ بیوی شوہر کے سامنے کیسے اونچی زبان سے بات کرتی ہے اور کس طرح شوہر کی لگائی ہوئی پابندیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ بیوقوف ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا دی جا رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی اخبار، کوئی بھی نیوز پیپر ایسا نہیں ہے جس کا اخبار نکالنے سے مقصد سوائے بزنس کے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ وہ ایک نظریہ دینا چاہتا ہے۔ آپ موجودہ ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں کہ کچھ ٹیلی ویژن ایسے ہیں جو تحریک انصاف کی خبروں کو نشر کریں گے اور ایسے ظاہر کریں گے جیسے ابھی عمران خان آنے ہی والے ہیں۔ کچھ ٹیلی ویژن ایسے ہیں جو یہ ظاہر کریں گے کہ نہیں، یہ دھرنا ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ ان کی پالیسی ہے، ہر چینل کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ گورنمنٹ کا چینل دیکھیں گے پی ٹی وی، تو وہ سوائے کھیت کے لہلہانے کے اور کپاس کی فصلوں کے کچھ بھی نہیں دکھائے گا۔ وہ یہ دکھائے گا کہ ملک میں کپاس کی فصلیں اگ رہی ہیں۔ تو ہر چینل کی ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ وہی ذہن سازی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اس کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ مخالفت کا کیسا ہی نظریہ بنا کے بیٹھیں،
لاشعوری طور پر آپ کا ذہن بنے گا، لاشعوری طور پر، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نظریات آپ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی اخبارات کا ہے حساب کتاب۔ تو جتنے بھی ٹیلی ویژن کے جتنے بھی چینل ہیں، 99.99% ان کے ذمے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا کام لگا ہوا ہے، اور یہ باہر کی این جی اوز کی طرف سے لگا ہے، ہماری حکومتوں کی طرف سے نہیں لگا، یہ باہر کی جو این جی اوز ہیں نا ان کی طرف سے، وہی ہماری حکومتوں پہ بھی دباؤ ڈالتی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہوشیار بہت ہوتے ہیں، یہ ہماری طرح بیوقوف نہیں ہے، یہ ہوشیار ہوتے ہیں کہ ہمیشہ بربادی کے لیے یہ لیبل آبادی کا لگاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ آپ کو برباد کرنے کے لیے جو پالیسیاں بنائیں گے، وہ پالیسیاں ان کا لیبل اور ان کا عنوان کیا ہوگا؟ آباد کرنا، فلاح و بہبود کے نام پہ بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو وہی این جی اوز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں۔ گاؤں میں دیہاتوں میں یہ این جی اوز جا کے خواتین کو گھروں میں جا جا کے ترغیب دیتی ہیں جاب کرنے کی، ملازمت کرنے کی، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم کیا ایک تنگ زندگی گزار رہی ہو۔ اب دیکھیں ایک عورت جس کا سارا خرچہ اس کا شوہر اٹھا رہا ہے، وہ زیادہ سکون میں ہے کہ فری میں مفت میں اس کو گھر میں روٹیاں مل رہی ہیں، اس کے بچوں کا بھی خرچہ، بچوں کی ولادت کا بھی خرچہ، بچوں کی اسکولنگ کا بھی خرچہ، بچوں کی بیماریوں کا بھی خرچہ، بیٹی اور بیٹے کی شادی کا بھی خرچہ، سارا تنے تنہا مرد اٹھا رہا ہے۔ اب ان گھروں میں جا جا کے ان عورتوں کو ترغیب دینا کہ آپ جاب کرو، کسی گھر میں قحط پڑا ہوا ہو، کھانے کو نہ ہو، ایسے گھروں میں خواتین کو جا کے کہنا کہ بھوک سے مر جاؤ گی، شوہر بھی کما کے نہیں دیتا تو چلو خود کما لو، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ جو این جی اوز کام کرتی ہیں یہ ان گھروں میں بھی جو کھاتے پیتے ہیں۔ افغانستان میں جب سے امریکہ نے قبضہ کیا ہے، اس کے بعد وہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ این جی اوز نے افغان عورتوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، ان کو جاب دلائی جاتی ہے، اور یہاں تک بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا جو وہیں کے رہائشی تھے کہ خواتین کے لیے اتنی آسانیاں ہیں کہ آپ آفس چلی جائیں، بے شک کام نہ کریں، اگر آپ 12 گھنٹے نہیں دے سکتی آپ 1 گھنٹہ دے دیں، 1 گھنٹے آفس میں آ کے بیٹھ جائیں، یا جو بھی ان کی ذمہ داری ہے، مقصد ہے گھر سے نکلیں، گھر سے نکلیں۔ قرآن مجید میں ہے نا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ غیر مسلم چاہتے ہیں کہ جو بربادی ہمیں ہوئی ہے نا وہ ان کو بھی ہو جائے۔ حسد ایسی چیز ہے، حسد جس سے بچنا بڑا مشکل ہے، جیلیسی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دوست جو آپ ہی جیسا تھا، آواز آپ لوگ کو صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی؟ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا دوست جو بالکل آپ جیسا تھا اچانک اس کو ترقی مل گئی، وہ ترقی جو آپ کو نہیں مل سکتی، تو دل میں خواہش کیا ہوتی ہے؟ مجھے ترقی نہیں مل سکتی تو کم از کم یہ ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا، میرے جیسا بن جائے۔ تو جب دوست کے بارے میں یہ جذبات دل میں شیطان پیدا کر دیتا ہے تو دشمن کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ دشمن ہے پھر؟ تو آپ بتائیے کہ جب یہ لوگ ہمارے ممالک میں آتے ہیں، ہمارے ہاں کا کلچر دیکھتے ہیں، تو کیا ان کو جیلسی نہیں ہوتی ہوگی؟ ان کو اپنا بڑھاپا بھی نظر آتا ہے کہ ہمارا بڑھاپے میں کیا حشر ہوتا ہے، ان کو ہمارے ہاں کے بوڑھے بھی نظر آتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ، ان کو گھروں میں رکھ کر ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ان کو عورت کے حقوق اپنے ہاں بھی نظر آتے ہیں کہ عورت ایک بکاؤ مال بن چکی ہے، زنا کا ذریعہ، 100 ہزار لوگ ایک ایک عورت سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں اور ساری ملازمتیں کرتی ہیں، ملازمت کر کے اپنا پیٹ بھی پالتی ہیں، اپنے بچوں کا بھی۔ ہمارے ہاں آ کے دیکھتے ہیں کہ عورت کو کس قدر تحفظ ہے، کیسے اس کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر یہ چیزیں
ان کی وجہ سے ان کو حسد پیدا ہوتا ہے. پھر ہمارے وسائل دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے سائنسدان، مگر وسائل کس کے پاس ہیں؟ سارے مسلمانوں کے پاس، جو اللہ نے فری میں مفت میں ان کو دیے ہوئے ہیں. یورپ کے کئی ملکوں میں تو سورج ہی نہیں نکلتا، ہمارے ہاں سورج بھی نکلتا ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں. زمینوں میں کون سا پھل ہے جو ہماری زمینیں پیدا نہیں کرتی؟ چاروں موسموں میں پھل پیدا ہوتے ہیں، چاروں موسموں میں. اور معلوم نہیں کیا کیا، کوئلے کی کانیں، گیس کی کانیں. سعودی عرب میں عرب کے بدوؤں کو دیکھیں، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن زمین کی رگوں میں اللہ نے سونا دوڑا دیا کہ نکالتے رہو، کنٹینر بھر بھر کے بیچتے رہو بیٹھ کے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. نکالو بھی خود ہی، ان سے کہو تم ہی نکالو، ہم نکالنے کی ٹینشن بھی نہیں اٹھاتے، انہی سے کہہ دو نکالو. تو وہ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں، تو انہیں یہ ہمارا کلچر ہضم نہیں ہوتا. لہذا انہوں نے ایک بات کی ٹھان لی ہے، یہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، لیکن مصیبت ہے کہ ہمارے دماغوں میں نہیں اترتا، نہ ہمارے مردوں کے دماغ میں، نہ ہماری خواتین کے دماغ. ایک چیز انہوں نے ٹھان لی ہے، کیونکہ وہ بڑے ہوشیار ہیں، ہماری طرح شاخوں کو کاٹنے کے پر وقت ضائع نہیں کرتے. ایک آدمی کو کوئی درخت تکلیف دے رہا ہو تو وہ بیوقوف روزانہ پتے کاٹنا شروع کر دے اس درخت کے، تو بھائی جب آخری پتے پہ پہنچیں گے پچھلی شاخوں پہ اور پتے نکل چکے ہوں گے. بہتر نہیں ہے کہ کسی کو بلاؤ ایک ہی دفعہ تنا کاٹ دو، جڑ کاٹ دو، تھوڑی ٹینشن ہوگی لیکن کام پائیدار ہو جائے گا. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو غلام بنانے کے لیے، ان پر حکومت کے لیے ان کے دلوں سے جہاد کا جذبہ نکالنا پڑے گا. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ. یہ جو فائٹر ہے نا، لڑائی کا جو ان میں جذبہ شہادت، وطن کے لیے، دین کے لیے، اپنی قوم کے لیے جان دینا، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس ہمارے سارے وسائل پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، سارے وسائل پہ تو ان کا قبضہ ہے، ہماری جسم پہ ان کا قبضہ نہیں ہے. افغانستان جیسا غریب ترین ملک، اسے 2 دن میں خرید سکتے تھے نا، وہ سونے کے باغ دکھاتے، سارے افغانوں کو اپنا غلام بناتے، مگر بنا لیا. بتاؤ آج اگر افغان لوگ دستبردار ہو جائیں، افغان طالبان دستبردار ہو جائیں، لڑائی چھوڑ دیں اور امریکہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، تو امریکہ ایک ایک کمانڈر کو سونے میں تولنے کے لیے تیار ہے. سونے میں وہ ملا عمر کو بھی آفر کرتا ہے، وہ طالبان کے کمانڈروں کو بھی آفر کرتا ہے، وہی آفریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کرتے تھے، وہی آفر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مذہبی لوگ ہیں تو آپ کو مکہ اور مدینہ میں شاہی محلات جیسا محل بنا کے دوں گا، وہاں آپ رہیں. آپ کو حکومت چاہیے تو آپ کا نئی حکومت میں بہت بڑا حصہ ہوگا، جو چاہیے کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہے. مگر ہے کیا، کون سی چیز ہے جو انہیں پسپائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے رہی؟ وہ ہے غیرت. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ غیرت. غیرت مند آدمی کو زیر کرنا آسان نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ غیرت ہمیشہ خاندانی لوگوں میں ہوتی ہے، جن کی فیملی نہیں ہے، باپ کا ہی پتہ نہیں، ماں کا ہی پتہ نہیں، ماں نائٹ کلب میں ناچ رہی ہے، ابا کسی اور کلب میں جا کے منہ کالا کر رہے ہیں، ان کے ہاں غیرت مند لوگ پیدا نہیں ہوتے. جس بچے نے بچپن سے اپنی ماں میں حیا دیکھی ہو، حیا دیکھی ہو، تقویٰ دیکھا ہو، شرم دیکھی ہو، اور اپنے باپ میں غیرت دیکھی ہو، تو وہ بچے کی جو پروان ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے غیرت والا. آج کتنے جوان بھائی ہیں بہنوں کے لیے پریشان ہیں، بہن کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہیں. غیرت ہے یا نہیں ہے کہ بھائی پہلے اس کا گھر بسا دو پھر میں اپنی شادی کرواؤں؟ اگرچہ اس سے نقصان ہوتا ہے، میں اس نظریے کا قائل نہیں ہوں، اس پہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، آپ کی رشتہ آتا ہے آپ کر لیں، لیکن بہرحال یہ جذبہ جو پیدا ہوتا ہے، ہوتا تو غیرت کی وجہ سے ہے. فکر ہوتی ہے، باپ کو فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی،
ان کے ہاں ہے ایسا کلچر؟ بہن کی سسٹر کیا ہوتی ہے، وہ کر لے کہیں اور میں کہیں اور. تو یہ غیرت مند جو لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کس میں پیدا ہوتے ہیں؟ خاندان میں، اچھے خاندان، باپ بھی شریف اور ماں بھی عفیفہ، پاک دامن، حیا والی. اگر بچہ بچپن سے ماں کو دیکھے آدھے آدھے کپڑے پہنے ہوئے، سینہ کھلا ہوا ہے اس کا، بازار میں جا رہی ہے، کبھی کسی مرد سے منہ مار رہی ہے، کبھی کسی مرد سے منہ ماری ہو رہی ہے، اور جناب پھر شام کو آ کے فلمیں دیکھ رہی ہے، سارا دن ناچ رہی ہے، تو بچے میں اپنی ماں کی بزرگی کا تقدس پیدا ہوگا. وہ ماں کو بزرگ تھوڑی سمجھے گا، بزرگ نہیں سمجھے گا. وہ بھی اسی. مجھے حیرانگی ہوتی ہے لوگ اپنے بچوں کو سینما گھر لے کے جاتے ہیں. خدا کے بندو خود جا کے چھپ کے دیکھ لو جو کرنا ہے. بچے کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ جب وہ فحش مناظر دیکھے گا اور دیکھے گا میرے ابا یہ دیکھ رہے ہیں، کیا کیا اس کے دماغ میں بچپن سے شرم ختم ہو جائے گی. اولاد کے معاملے میں تو انسان کو بہت حساس ہونا پڑتا ہے. اپنی غلطیوں کو بھی اولاد کے سامنے چھپانا پڑتا ہے کہ بچہ باپ کو بزرگ سمجھے. چاہے باپ بزرگ نہ بھی ہو لیکن بچے کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ اپنے باپ سے بہتر کسی کو دنیا میں نہ سمجھے. سمجھ اللہ نے سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار میرے والد کو بنایا ہے. دیانتدار ہیں، یہ کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے، جھوٹے نہیں ہیں، چاہے وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہو. تو بچے کے لیے بچے کی تربیت اسی پر موقوف ہے. خاندان کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کمتر خاندان میں کبھی کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیے. غریبوں میں پیدا کیے پیغمبر، مگر کم درجے کے خاندان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں اولاد اسماعیل کو منتخب کیا. جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ نہیں کہ جس خاندان میں چاہے پیدا کر دیا، نہ کہیں بھی ہو جائے، نہ آخری نبی کی سلیکشن ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى من ولد اسماعیل کنانہ. آدم کی اولاد میں اللہ نے حضرت اسماعیل کو منتخب کیا کہ آدم کی اولاد میں سب سے بہتر نسب، سب سے اعلیٰ اور عرفہ خاندان اللہ کے خلیل کا خاندان اس وقت پوری کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کا خاندان. پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق، ان میں اللہ نے سلیکشن کس کی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی. اللہ کی نظر میں وہ خاندان دوسرے سے اور افضل. پھر فرمایا اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو منتخب کیا ہے. ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خاندان تھے، قبیلے تھے، مگر قریش کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے. قریش اللہ کی نظر میں اس وقت سب سے بہتر، حالانکہ کافر ہیں، مشرک ہیں. بہتر کیسے ہو گئے بھائی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو بنو کنانہ تھے وہ تو مشرک تھے، کافر تھے، بت پرست تھے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان کو نبی اس وقت کے سب سے افضل ترین خاندان کیسے قرار دے رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ خاندانی ہونا الگ چیز ہے، مذہبی ہونا، بولو بھائی. ایک گھٹیا سوچ کا آدمی وہ نیک بن کے بھی کام نیچ ہی گھٹیا ہی کرتا ہے. ایک صاحب کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، دیندار ہیں، نمازی ہیں، مالدار بھی ہیں. سگے بھائی کا انتقال ہو گیا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ نیچ کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. اس قسم کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بلڈ ہے نا، یہ اوپر 7ویں 8ویں پشت میں کسی چور اچکے سے جا کے ملتا ہے. سگے بھائی کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا کہ بھائی اس بھائی کی بیوہ سے شادی کر لو، یہ بھتیجے پال لو، رکھ لو، اپنی کسٹڈی میں لے آؤ، خرچ کرو. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. چلو بھائی مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض لوگ دو بیویاں نہیں رکھ سکتے. تو بھائی بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا، کم از کم بچے ہی اپنی کسٹڈی میں لے آؤ. وہ لے آئے، مگر اس کے لیے چندے کا ڈبہ اپنی دکان پہ جا کے رکھ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یتیم بچوں کے لیے جو حضرات زکوٰۃ فطرانہ دینا چاہیں اس میں ڈال. غریب آدمی یہ کام کرے تو کوئی اعتراض نہیں. آپ دولت مند ہو، آپ کا بھائی جوانی میں مر گیا،
کم از کم اس کے بچوں کو تو اپنا بچہ سمجھ کے پالو بھائی. چلو اس کی بیوہ سے شادی نہیں کرتے آپ, ٹینشن نہیں برداشت کر سکتے 2 بیویوں کی, کم از کم ان کا تو حق بنتا ہے. حالانکہ دیندار ہیں, نمازی ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, نمازی ہیں, دیندار ہیں, داڑیاں ہیں سب کی, تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ بلڈ میں اوپر جا کے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. جبکہ عرب جو غیر مسلم تھے, بت پرست تھے, بت پرست تو اس لیے نہیں کہ تعلیم نہیں مل رہی, باپ دادا کے دین سے بے جا محبت, لیکن ان میں کچھ صفات ایسی تھیں جو خاندانی ہونے کی علامت ہیں. گھٹیا سوچ کے لوگ نہیں تھے. گھٹیا آدمی کو دنیا کا حکمران نہیں بنایا جاتا. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم میں پیدا کرنا تھا کہ اس قوم سے پھر پوری دنیا کی امامت کا کام لینا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمرانوں والی سوچ دینی تھی, غلاموں والی گھٹیا سوچ نہیں دینی تھی اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات کہ نہیں آ رہی؟ لہذا اس قوم میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں کہ مشرک ہونے کے باوجود, بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کے پجاری ہونے کے باوجود اللہ نے کہا کہ پیغمبر آئے گا تو انہی کے بطن سے پیدا ہوگا, انہی کے خون سے پیدا ہوگا, اور انہی کی اصلاح کر کے ان کو دنیا کا حکمران بنائے گا. دوسری کوئی قوم اہل کتاب ہونے کے باوجود یہود و نصارہ مذہب کے اعتبار سے مشرکین سے اچھے تھے. مشرکین بت پرست تھے, اس وقت کے یہودی بت پرست نہیں تھے, تو مذہب کے اعتبار سے تو اچھے تھے یا نہیں تھے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, زکات دیتے تھے, بت پرستی سے دور تھے عیسائی. مگر اس کے باوجود اللہ سلیکشن کس کی کر رہا ہے؟ عرب کے مشرکین. کیوں؟ اسماعیل کی اولاد میں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اسماعیل کی اولاد میں ہونے کے اثرات بہرحال موجود ہیں. وہ کیا اثرات تھے؟ نمبر 1 غیرت. اتنی زیادہ غیرت کہ بسا اوقات اس غیرت کا غلط استعمال, لیکن بہرحال غیرت تو تھی نا, غیرت تو تھی. ایسی غیرت کے واقعات اس دور میں ملتے ہیں کہ عربوں میں شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا. یہ ادب اور شعر و شاعری ہے نا, یہ بھی کسی حد تک انسان کے خاندانی ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے. اس کو زبان سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے, اپنی زبان سے. تو عرب میں جو شعر و شاعری کا رواج تھا نا, اس شعر و شاعری کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے دیوان محفوظ ہیں آج تک. تو اس سے عرب کے کلچر کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عربوں کا کلچر کیا تھا, کلچر کیا تھا اس قوم. تو وہ جو شعر و شاعری جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیرت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے, سخاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ان کے ہاں اچھا وہ سمجھا جاتا تھا جو دولت غریبوں پہ لٹانے والا, جبکہ آج یہودی کے ہاں اچھا وہ سمجھا جاتا ہے جس کی بینک بیلنس سب سے زیادہ. عربوں میں سب سے بڑا طعنہ یہ تھا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہے, خرچ نہیں کرتا, اور سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پیسے بچاتا نہیں ہے, لٹاتا ہے. حاتم طائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا ہے, اس کو تو اسلام کی خبر نہیں تھی. حاتم طائی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی, اسے نہیں پتا کہ قرآن نے سخاوت کے کیا احکامات دیے ہیں, غریبوں پہ خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں, وہ نہیں. اس کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا کہا جاتا ہے حاتم طائی کو. یہ کہاں سے آ گئی اس کے اندر یہ چیز؟ بھائی سخاوت, یہ باپ دادا سے ٹرانسفر ہوئی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ آج کہتے ہیں نا کہ کوئی تھوڑا سا کسی کو زیادہ اچھا کھلا دے تو مذاق میں کہتے ہیں نا بھائی تو نے تو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی. مذاق میں کہا جاتا ہے نا حاتم طائی کی مثالیں دی جاتی ہیں. عرب غلامی نہیں برداشت کر سکتے تھے, دوسروں کو غلام بناتے رہتے تھے. کبھی کہاں سے ساؤتھ افریقہ سے کسی کو پکڑ کے لا رہے ہیں, کبھی حبشہ سے کسی کو غلام بنا کے لا رہے ہیں. ان کو کوئی غلام بنا لے یہ نہیں ہوتا تھا. اگر بنا بھی لیتا تو اسے بہت مہنگا پڑتا تھا, یہ اطاعت نہیں کرتے تھے. اگر کوئی ان کو غلام بنا لیتا تو یہ فرما برداری, کسی نے
مسلمانوں نے جب ہندوستان پہ حکومت کی نا تو بعض علاقوں پہ ہندوؤں کا قبضہ ہوا، ہندوؤں نے بھی حکومت کی، تو کسی نے تجزیہ کیا کہ ہندو بہترین غلام اور بدترین حکمران ہے. سمجھ میں آئی؟ جب حکمران بنتا ہے بدترین حکمران بنتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، لیکن جب غلام بنتا ہے تو بہترین مولا کے ساتھ، آقا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، کیونکہ اب اس کے مفاد ہیں. اور مسلمان کے بارے میں کہا بہترین حکمران اور بدترین غلام. حکمران بنتے ہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ، ظلم نہیں کرتے، بہت سو سے درگزر کرتے ہیں. آپ اسلاف کے واقعات پڑھیں، غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا جو صحابہ تابعین تبع تابعین نے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا. اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے محدثین غلام تھے جن کا آج اب ادب و احترام سے نام لیا جاتا ہے. ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں اسلامی تاریخ میں. تو عربوں میں ایک خاصیت کیا تھی؟ غیرت. اس کی میں ایک مثال دے رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کے ورثہ میں سے ایک وارث نے دیت پہ آمادہ ہو گیا کہ دیت لے کے میں قاتل کو معاف کر دیتا ہوں. تو اس مقتول کی بہن نے شعر و شاعری کی ہے اور اپنے بھائی کی پر طنز کیا ہے، اس کی غیرت کو چیلنج کیا ہے کہ یہ کیسا بھائی ہے پیسے لے کر اپنے قاتل کو معاف کر رہا ہے، اپنے بھائی کے قاتل کو. اور عربوں عورت کے تانے جو ہے نا یہ بہت برے سمجھے جاتے ہیں. تو اس نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا. بتاؤ کوئی عورت ایسی ہوگی جو خود کہے گی کہ جاؤ لڑو، جنگ کرو، قتال کرو، بھائی کے قاتلوں سے قصاص لو، چھوڑو نہیں، معاف نہیں کرو اس کو. تو ایک چیز ان میں غیرت، دوسری چیز ان میں بہادری. بزدل نہیں تھے. بزدل سمجھتے ہیں؟ بہادری. قوم پر جب کوئی بات آئے گی تو یہ نہیں کہ گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے. قوم کے دفاع کے لیے ہر شخص میدان میں کودتا تھا لڑنے کے لیے، اور اسے بہت برا سمجھا جاتا تھا جو میدان میں نہ کودے. یہ بھی حاکم قوم کی صفات ہوا کرتی. ایک شخص نے ہماری کتابوں میں جو عربی ادب کی کتاب ہے ان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کی بیوہ نے کسی مرد سے شادی کی. اس کی بیوہ نے کسی آدمی سے شادی کر لی. اب جب شادی کی ہے تو سوتیلا بیٹا بھی تھا. اس عورت کا ایک بیٹا بھی تھا جو نئے شوہر کا سوتیلا بیٹا بن گیا. اب میاں بیوی نے کوئی اس کے شوہر نے جو ہے نا، شوہر نے پروگرام بنایا کہ میں سوتیلے بیٹے کو قتل کر دیتا ہوں. کوئی ہوگا جھگڑا کسی بات پر، تو اس نے شعر و شاعری میں اس سوتیلے باپ نے اپنا پورا واقعہ نقل کیا ہے اشعار میں کہ یہ میں اس کو قتل کرنے گیا اور میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. اس نے، میں اس واقعے کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کیسے لڑاکا لوگ تھے اور کیسے بہادر تھے. وہ کہتا ہے میں سوتیلے بیٹے کو جنگل میں لے کر گیا کہ بھئی وہاں تفریح کے بہانے جب یہ سوئے گا نا تو سوتی حالت میں اس کی گردن کاٹ دوں گا میں. کیونکہ ان کو ڈر یہ ہوتا تھا کہ اگر قاتل کا پتہ چل گیا نا، اگر قاتل کا پتہ چل گیا کسی کو تو پھر قاتل کو اس معاشرے میں معاف کرنے کا تصور نہیں تھا. یعنی مقتول کا کوئی بھی وارث ہوگا نا دور دور کبھی وہ انتقام لے گا، بزدل ہو کے گھر میں نہیں بیٹھے گا. وہی جیسے آج کل قبائلی علاقوں میں، وزیرستان میں اور ان علاقوں میں کسی نے کسی کو جان سے مار دیا تو اب قاتل بچ نہیں سکتا. تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے جو ادھر سے گولی مار کے ادھر بھاگ رہا ہوگا، یہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے بھاگنے، تو بھائی ایسا نہ ہو گولی ہم پہ بھی نہ چلا دے، کہیں تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک چور اچکا آتا ہے W11 میں کھڑا ہو کر سب کو لوٹ رہا ہوتا ہے، باقی سارے ہاتھ باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اٹھنے کی کوشش بھی کرے تو وہ اکیلا ہی لڑ رہا ہوتا ہے، دوسرے اس کا ساتھ نہیں دیتے. تو میرے بھائی جب یہ بزدلی ہوگی نا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوتا ہے کہ پھر اپنی جیبیں دوسروں کے لیے رکھو. پنجاب میں پھر بھی تھوڑا سا حساب کتاب ایسا ہے کہ اگر وہاں کسی ایک کو پکڑ لیا جائے نا، ابھی پوری طرح قابو میں نہ آئے تو سارے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. کراچی میں عجیب حساب کتاب ہے کہ اب دیکھیں گے نا مکمل طور پہ پکڑائی میں آ گیا ہے اور اس کا کوئی دوست بھی ضرورت نہیں، پھر تو آ کے سب ماریں گے ایسے. پھر بیویوں کو جا کے بتاتے ہیں، میں نے تو ناک سے کھینچ، بیگم کو جا کے بتائیں گے
آج بیگم پوچھو نہیں تمہارے شوہر نے کیا بہادری کے، اس کے میں نے ناک پہ کھینچ کے لگایا ہے، بیوی کو جا کے بتا رہے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ پکڑا ہوا کسی اور نے، پکڑا ہوا کسی اور نے. جس سے وہ ایک آدمی ہے نا، اس نے اپنی جنگ ختم ہوئی تو اپنی بہادری کا قصہ آ کے اپنی بیوی کو سنایا کہ بیگم سب سے بڑا پہلوان میرے مقابلے میں آیا تھا، پہلے میں نے اس کا ہاتھ کاٹا، پھر میں نے اس کی ٹانگ کاٹی، میں نے اس کی ناک کاٹی، یہ کاٹا وہ کاٹا. بیوی بڑی حیران کہ میرا شوہر تو آج بہادری کے جوہر دکھا کر آیا ہے، ایسی گردن کیوں نہیں کاٹی ڈائریکٹ؟ کہہ رہے وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی، وہ پہلے سے کٹی ہوئی. تو وہ نقل کرتے ہیں واقعہ کہ ہم جنگل میں گئے، اس سوتیلے جنگل میں لے جانے کی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ کہیں بھی اگر شہر میں یا گاؤں میں قتل کر دیا تو اس کا بچے کو بھی پتا چلے گا نا، یا اس کے دور کے کسی آدمی کو، تو وہ بزدلی دکھا کے گھر میں نہیں بیٹھ جائے گا. وہ قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ مجھ پر اس وقت تک روٹی حلال نہیں ہے جب تک اس کے قاتل کو میں قتل نہ کر دوں. صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑنا. تو یہ قتل کے لیے لے گیا کہیں جنگل میں. تو کہتے ہیں کہ جب یہ رات کو سونے کے لیے لیٹا ہے تو میں نے کیا کیا، ایک کنکر مار کے دیکھا کہ گہری نیند میں ہے تو نہ اڑ جائے. تو میں نے ایک پتھر مار کے، ہلکا سا پتھر مارا، تو جیسے ہی مارا یہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا یہ پتھر کہاں سے آیا ہے. میں نے کہا بھائی کوئی ہوا چلی ہے اور کوئی کچھ ہوا ہوگا واللہ والا. تو اشعار میں اس کی بیداری کی بھی تعریف کرتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی جاگ رہا ہے، یہ سوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ چرسی میں ہیروئنسوں کی طرح پڑے ہوئے، پتہ ہی کچھ نہیں. تو کہہ رہے پھر یہ جب گہری نیند سویا ہے تو میں نے اس سے کم درجے کا کنکر لے کے نا، جو تھوڑا چھوٹا تھا، وہ مارا، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. کنکر کہاں سے ہے؟ میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کہاں سے آیا. کہہ رہے اس کے بعد پھر یہ سویا تو میں نے اور ہلکا کنکر لے کے مارا، اس سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا دوبارہ اگر کنکر لگانا مجھے تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. کہہ رہے اب ساری رات میری اس کا پہرا دیتے ہوئے گزری ہے، اس کے اوپر یوں کر کے کہیں ادھر ادھر سے ہوا سے کوئی کنکر آ کے نہ لگ جائے اس کو. ساری رات جو ہے نا میں نے پہرا دیا اس کا کہ ادھر ادھر سے کوئی پتا بھی آ کے نہ گر جائے اس کے اوپر، یہ میری خیر نہیں. تو اس نے پھر اس کے بہادری کے پورے کلام کہا ہے، ایک جو ہے نا پورے اشعار کہے ہیں، پورا دیوان اس نے کہا ہے کہ ایسا بہادر کہ سوتے ہوئے بھی خیال کرتا ہے کوئی دشمن کی تلوار مجھ تک نہ پہنچے. تو عرب میں بہت تھا خون دینے کا جذبہ. آپ غزوہ بدر میں دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، دونوں فوجیں آمنے سامنے، تو ابو جہل کے لشکر سے عتبہ ابن ولید وغیرہ جیسے بڑے بڑے کفار جو قریشی تھے قریشی، یہ نکل کے میدان میں آئے ہیں اور کہنے لگے حل من مبارز، کوئی ہے جو ہم سے مقابلہ کرے. میدان جنگ میں جب دونوں طرف فوجیں کھڑی ہوں تو بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کرے کہ کوئی مجھ سے مقابلہ کرے. ہم دونوں میں سے پہلے کسی کا خون گرے گا، لڑائی بعد میں شروع ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہوتا تھا حل من مبارز کا. اور یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ میں جب اکیلا آ کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں تو سامنے سے بھی کوئی بزدل نہیں آئے گا، بلکہ بہادر اور طاقتور ہی آئے گا. تو اس میں جو پہل کرے گا وہ کتنا بہادر کتنا طاقتور ہوگا. تھے تو کافر ہیں، غیر مسلم، مگر جب میدان میں آ گئے ہیں اور اپنی قومیت کا مسئلہ بنا لیا، جانا تو جہنم میں ہی ہے قتل ہونے کے بعد، لیکن اب میدان میں آ گئے ہو، لڑے ہو اپنی قوم کے لیے، تو پھر بزدلی نہیں ہے. جبکہ منافق اور نیچ آدمی کیا کرتا ہے؟ مدینہ میں جب بہت سے یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا نا تو نقصان زیادہ ہوا، کیونکہ مکہ میں قریش تھے، یا تو کافر ہیں یا مسلم ہیں، درمیانہ حساب نہیں ہے. کافر ہیں تو کافر ہیں چاہے فائدہ ہو نقصان ہو، مسلم ہیں تو مسلم ہیں چاہے فائدہ ہو نقصان ہو. یہودیوں سے جب واسطہ پڑا تو لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دیکھتے تھے کہ جنگ کا پلڑا ادھر کو جانے والا ہے، مسلمانوں کی فتح کی امیدیں ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم مسلمان ہیں. اور جب دیکھتے تھے کہ حساب کتاب ادھر کا پلڑا ہے تو جا کے کہتے الم نکم معکم، بھائی کیا ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہم مسلمان ہیں؟
تو اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیتے. قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کے بارے میں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو سمجھتے ہو کہ متحد ہیں، اندر سے ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف ہیں. یہ اتحاد اس لیے ہے کہ ان کا ذاتی مفاد اتحاد میں ہے. جس کا ذاتی مفاد اتحاد میں نہیں ہوگا نا، وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑتا چلا جائے گا. یہ نہ قوم پرست ہیں، نہ وطن پرست ہیں، نہ مذہب پرست ہیں، یہ دولت پرست ہیں. جس کا مفاد دولت میں ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گا، اور جس کو اپنی قوم کے ساتھ مفاد ہو، وہ اپنی قوم کے ساتھ ہو جائے گا. کوئی ایک نظریہ نہیں ہے. تو اب یہاں سے عتبہ ابن ولید وغیرہ نے نعرہ لگایا حل میں مبارز، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا. اب آپ دیکھو یہ کتنی بہادری کی بات ہے. سامنے سے 3 یا 6 انصاری صحابی ہیں، ادھر سے 3 افراد تھے یا 6 افراد تھے، ادھر سے بھی 3 یا 6 آئے ہیں سامنے. وہ انصاری تھے، قریش نہیں تھے. تو یہ جواب میں اب دیکھیں ان کی بہادری کا سکہ تو بیٹھ گیا نا، ان کی بہادری کا. ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا ہم کہتے ہیں چلو دنیا کو تو پتہ چل گیا میں بہادر ہوں، اب سامنے سے جو بھی آ جائے. ہم نے تو بول دیا تھا کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا. لیکن یہ عتبہ ابن ولید کہتا ہے لا اکفاءنا، ہمیں ہمارے جیسے لوگ چاہیے، یعنی قریش سے ہو. لڑائی ہوگی تو ہم اپنے جیسے بہادر آدمی سے لڑیں گے، انصاری سے نہیں. قریش ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں یہ بہادری کی انتہا ہے یا نہیں؟ لڑو تو مزہ تو آئے نا، پھر لڑائی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ مزہ کرکرا ہو گیا. سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو انصار صحابی آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کیا اور حضرت علی کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا اور عبیدہ ابن جراح کو بھیجا. تو ان تینوں بڑے بڑے صحابی کو، اور نبی کے چچزاد بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار بھی تھے، وہ بھی نبی کے چچزاد بھائی، سارے قریشی ہاشمی. یہ میں بتا رہا ہوں کہ خاندان کسے کہتے ہیں، خاندانی ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں. جا کے ہم لوگ کو اپنی ٹیسٹ کروانا چاہیے اپنے بارے میں کہ ہم بھی خاندانی ہیں یا نہیں. تو سامنے سے آئے ہیں حضرت علی، جعفر طیار، حضرت حمزہ. تو یہ ابن ولید کہتے ہیں نام اکفان، ہاں یہ ہم جیسے ہیں، ان سے لڑائی میں مزہ ہوگا. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو عبیدہ تو شہید ہو گئے، اور باقی حضرت علی اور حضرت حمزہ نے باقیوں کا جو اتنے دعوے کر رہے تھے نا ہم جیسے، تو لڑائی ہوئی دونوں طرف سے اور ان کو قتل کر دیا. حضرت علی حاوی آ گئے، حضرت حمزہ بھی حاوی آ گئے. حضرت حمزہ نے ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے. تو عرب میں ایک خاصیت کیا تھی؟ غیرت. دوسری خاصیت کیا تھی؟ بہادری. تیسری خاصیت تھی سخاوت. سخاوت اتنی سخاوت کہ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، حالانکہ غیر مسلم تھے، مشرک تھے، مگر غربا اور مساکین کے لیے ہر وقت ان کا دسترخوان کھلا رہتا تھا. ہر وقت سخاوت کے ذریعہ تھے یہ لوگ، پہاڑ تھے سخاوت کے، اتنے سخاوت. اور عربوں میں عادت تھی پھر اپنی سخاوت کو شعر و شاعری میں بیان کیا کرتے تھے. دیکھو جو جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے شعر و شاعری میں اسی کو بیان کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، میں نے 10 سال میں 10 کروڑ روپے جمع کر لیے، اتنا میں ماشاءاللہ اتنا کفایت شعار ہوں اور ایسا چالاک آدمی ہوں، تو ہم اسی کو بیان کریں. 10 سال میں نے احسن آباد میں اتنے پلاٹ خرید لیے، اتنا کچھ کر لیا، یہ کچھ کر لیا. اور جو سخاوت ہو تو کہتے ہیں بھائی دیکھو میں نے اتنا خرچ کر دیا. تو عربوں میں سخاوت بہت تھی. حاتم طائی انہی قوم میں پیدا ہونے والا ایک شخص تھا. اتنی سخاوت تھی کہ امرؤ القیس ایک شاعر گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 40 سال پہلے. اس وقت پردے کا اتنا رواج نہیں تھا ان لوگوں میں. تو وہ اپنی چچزاد بہنوں اور سگی بہنوں کے ساتھ کہیں تفریح پہ نکل گیا. کہہ رہے میرے پاس ایک ہی اونٹ تھا، میری بہنوں نے مجھے کہا شعر و اشعار میں، وہ بھی عرب عورتیں بھی بڑی شاعرہ ہوتی تھی، اشعار میں کہا کہ اے امرؤ القیس یہ اتنا بڑا اونٹ کھڑا ہوا ہے اور تو ہماری دعوت نہیں کرتا. تو امرؤ القیس نے اپنا وہ اونٹ اسی وقت ذبح کر دیا، کھاؤ. آج گرل فرینڈ کو بھی کوئی اتنا نہیں کھلائے گا.
کہ چلو یہ میری سواری تمہاری, یہ گاڑی کی چابی تمہاری, وہ بھی ایک گرل فرینڈ کو بھی ایک بھائی آئندہ بھی کچھ فرینڈیں بنانی ہے میں نے, اتنا نہ ہو کہ بس 100 روپے کا ایزی لوڈ صحیح ہے, آسمان باتیں کرے گا, آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا, باتیں کرے گا میں یہ کر لوں گا, یوں کر لوں گا, یہ ایسا کر لوں گا, لیکن 100 روپے سے زیادہ ایک وقت میں ایزی لوڈ نہیں کرے. وہ امتحان لینے کے لیے 1000 کا ڈال دو تو پسینے چھوڑیں. یہ گرل فرینڈ کا حال ہے جس سے عشق محبت میں مرا جا رہا ہے. باقی ماں باپ پہ کیا خرچ کرے گا, بہن بھائیوں پہ کیا خرچ کرے گا, دوستوں پہ کیا خرچ کرے گا. تو حضرت حمزہ کو دیکھ لیں, ابتدائے اسلام کی بات ہے, ابھی اسلام نے جو سخاوت کے احکامات ہیں کہ غریبوں کو کھلاؤ وہ پوری طرح نازل نہیں ہوئے, لیکن سخاوت کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی ہوئی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے بالکل ابتدائے اسلام, جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب پی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بات ہو چکی حضرت فاطمہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے کرائیں گے, حضرت علی سے. حضرت علی ولیمے کی تیاری میں, حضرت علی غریب تھے, ایک اونٹ تھا, حضرت علی چاہتے تھے کہ میں یہ اونٹ ذبح کر کے, نبی کی بیٹی میرے گھر میں آ رہی ہے تو ولیمہ تو شاندار ہونا چاہیے, تو میں یہ اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دوں. آج کروڑ پتی آدمی دعوت میں اونٹ ذبح نہیں کرتا, جبکہ ذبح کرنے کا مقصد بھی شو مارنا ہے, اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. شو مارنے کے لیے بھی اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوتا, تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شو مارنے کے لیے پیسہ اڑانا شروع کر دیں. شو بازی کے لیے تو 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پی ہوئی تھی, اس وقت نشے کی حالت میں تھے. تو حضرت حمزہ کو ان کی چچا بہنوں نے اور دوسری خواتین نے کہا, ایک شعر و شاعری میں کہا ہے, حمزہ یہ تیری کیسی سخاوت ہے, تیرا یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے اتنا جوان اور ہم بھوکے ہیں. حضرت حمزہ نشے میں یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے, کس کا ہے, یہ علی کا ہے. لیکن وہ تانا حضرت حمزہ سے برداشت نہیں ہوا, تھے تو قریشی نا, تانا برداشت نہیں ہوا, فوراً اٹھے, 2 دھاری تلوار لے کے اونٹ کو نہر کیا. وہ لوگ اونٹ کا گوشت بنانے میں, کھال اتارنے میں بڑے ماہر تھے, بہت جلدی یہ کام کر لیا کرتے تھے. فوراً چھلانگ مار کے اٹھے, اونٹ کو نہر کیا, اس کو گرایا, کھال چانپے سری پائے الگ, گوشت تقسیم کر دیا, کھاؤ گئے. حضرت علی تھوڑی دیر پہلے اپنے اونٹ کو زندہ دیکھ کر گئے تھے, یہ 4 ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں نے جب اونٹ کی چانپیں اور سری پائے دیکھے, یہ حضرت علی کے الفاظ نہیں ہے, تھوڑا سا میں بھی تڑکا لگا رہا ہوں نا, مقصد یہی دیکھا ہوگا, چانپیں سری پائے سب الگ. تو فرماتے ہیں لم املک عینیا, میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رکھ, رو پڑے. حالانکہ کتنے بہادر تھے, مگر یہ منظر دیکھ کے رو پڑے. یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. حضرت حمزہ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. جب ہوش آیا تو حضرت حمزہ نے بتایا, مجھے کیا پتا تھا, یہ ہمارے ہاں کوئی نشے کی حالت میں بھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ نشے کی حالت میں 1 لاکھ کا چیک بنا کے دے دے غریب کو, بعد میں افسوس. نشے کی حالت میں بھی اگر آپ کہہ دیں نا, وہ جھوم رہا ہے نشے میں, بھائی تو ایک دودھ پتی پلا دے, ایک دم نشہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر کیوں پلا دوں بھائی, تو میرا کیا لگتا ہے, صحیح ہے نا, تو میرا کیا لگتا ہے بھائی, کیوں پلا دوں, کس خوشی میں پلا دوں. تو نشے میں نا انسان بالکل پاگل نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. تبھی نشے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. کوئی آج کسی نے شراب پی کے بیوی کو طلاقیں دے دی, ہو جائیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں میں تو نشے میں تھا, تو بھائی کیوں پیے شراب آپ نے. ہاں کوئی اور زبردستی نشہ کرا دے, انجیکشن لگا دے یا زبردستی شراب پلا دے, پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. آپ نے اگر خود نشہ کیا ہے تو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی. اور کوئی شرابی کہا کرے نا میں تو ہوش میں نہیں تھا, تو اس سے کہو پھر تمہیں بیوی کو کیوں دی, ماں کو یا بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق. اس کا مطلب پتا تھا کہ یہ بیوی ہے, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, اس پہ لگے گی, اس پہ نہیں لگے گی. شراب پینے والے ہمیشہ بیوی ہی کو طلاق دیتے ہیں, کسی اور خاتون کو کبھی نہیں دیتے کہ محلے میں کوئی گزر رہی ہے خاتون اس کو طلاق دے دی. اس کا مطلب اتنے بے ہوش نہیں ہوتے, یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یہ تو یہ سخاوت تھی ان لوگوں کی, پورے اونٹ کھلا دیا کرتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیں. یہ سخاوت آئی کہاں سے, حضرت ابراہیم سے, بلڈ میں تھی یہ سخاوت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے نا کہ مہمان آئے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس, مشہور واقعہ ہے. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے آپ کو اولاد کی بشارت دینے.
جیسے ہی آ کے بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم ان سے پہلے، ہمارے گھر کوئی مہمان آ کے بیٹھے پہلے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی کون ہو، کیسے آنا ہوا، خیریت. جب تسلی ہو جاتی ہے فلاں جگہ سے آئے، فلاں ہیں، اس کے بعد پھر چائے پانی کا پوچھا جاتا ہے. کھانے کا تو بہت ہی مشکل سے پوچھتے ہیں، اور بعض لوگ کھانے کا پوچھتے ہیں اس طرح سے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں کسی کے گھر گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں نے کہا نہیں. میں نے اچھا اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو. یہ بھی سچا واقعہ ہے، اگر کھا لیا ہوتا، اب کھانے سے بھی گئے چائے سے بھی گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتے آ کے بیٹھے ہیں تو سلام دعا ہوتی، حال احوال پوچھتے، تو پتہ چلتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتے ہیں، لہذا ان کو کھانے پینے کی احتیاج نہیں. اصل واقعہ تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم تباہ کرنے آئے. یہ اصل واقعہ ہے. لیکن قرآن مجید جہاں بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہے وہاں یہ ضرور بیان کرتا ہے کہ ابھی وہ مہمان آ کے بیٹھے ہی تھے کہ ابراہیم فوراً بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. اب میں جب بچپن میں یہ آیتیں پڑھتا تھا میں کہتا تھا یہ بچڑے کا، اللہ تعالیٰ بچڑے کے واقعے کو اتنا کیوں ہر جگہ بیان کر رہے ہیں کہ بچڑا لے کر آ گئے؟ قرآن مجید کی تو عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعات کے جو غیر اہم پہلو ہیں ان کو کبھی بھی نقل نہیں فرماتے، کیونکہ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے. لیکن یہاں ضرور ہے کہ جیسے ہی آ کے بیٹھے فما لبثا، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ابراہیم بھنا ہوا بچڑا، بکرا نہیں، آپ بکرا سمجھ رہے ہیں، بچڑا. بچڑا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے بیل کو، بیل کا، گائے کا بچڑا، اس کو کہتے ہیں. بچڑا روست کر کے لے آئے اور غریب ہیں ابراہیم علیہ السلام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، جب دیکھا کہ اتنی مرغوب خوراک جسے سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بچڑے کا سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے، تو جن فرشتوں کے سامنے کھانے کے ٹائم پہ بچڑا سامنے رکھا ہوگا اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم کتنی محنت سے یہ لے کر آئے ہیں، ایسی صورت میں تو مہمان کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو، میزبان کا دل خوش کرنے کے لیے دونے والے کھا لیتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں، رغبت ان کے لیے ایسے جیسے پتھر رکھا ہوا ہے سامنے. اوجس منہم خیفتن، ڈر گئے، گھبرا گئے. گھبرانا بھی کیوں تھا؟ تو پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ بچڑا لا کے رکھا، یہ کیوں لا کے رکھا؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اللہ کا خلیل بخیل نہیں ہو سکتا. مہمان آئے، باقی باتیں بعد میں کھانے کے دوران ہو جائیں گی، باتیں تو کھانے کے دوران بھی ہو جائیں گی، پہلے کھانا تو کھاؤ. کیونکہ یہ پتا تھا کہ دور سے آئے ہوئے مسافر ہیں. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کھانا کھایا ہوا ہو تو پھر تو مال کا ضیاع ہے. بعض دفعہ مہمان اچھا خاصا کھا کے کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ بلا وجہ بازار سے منگوا لیتے ہیں، پیسے ضائع ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ مقامی لوگ نہیں ہیں، مسافر ہیں. تو اس لیے مسافر تو عام طور پر بھوکا ہی ہوتا ہے، لا کے رکھ دیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت تھی جو حاتم طائی میں ٹرانسفر ہوئی. اولاد تو حاتم طائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، قریش سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں. تو دوسری بات، حضرت ابراہیم کو ڈر کیوں ہوا، خوفزدہ کیوں ہوئے؟ اس میں علماء نے وجہ لکھی ہے. ابھی انہوں نے کوئی دھمکی تھوڑی دی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو رہے ہیں. حیران ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، خوفزدہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا. آپ کا کوئی مہمان بہت خوبصورت ڈش اس کے سامنے رکھی ہو اور وہ نہ کھا رہا ہو، آپ حیران ہوں گے. ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ کوئی بندوق نکال کے تھوڑی دکھا رہا ہے آپ کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے. علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں یہ عادت تھی کہ جب کسی کے گھر کا کھا لیتے تھے تو اس سے دشمنی نہیں کرتے تھے. حضرت ابراہیم ڈر گئے، یہ جو کھا نہیں رہے تو کہیں دشمن بن کے تو نہیں آئے ہیں. دشمن ہوگا تو یہ نہیں کہ کھاؤ بھی تسلی کے ساتھ، خوب اچھی طرح ڈکار مار کے بیٹھو، اس کے بعد پھر دھمکیاں دینا شروع کر دو. کھا لیا تو بھائی اس کا تو احسان ہو گیا نا، اس کے گھر کا نمک کھایا ہوا ہے. اب کیسے جس تھالی میں کھائیں اسی میں چھید کیسے کریں؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ. تو یہ ساری چیزیں کس سے آتی ہیں؟ خاندان سے.
تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے, اچھا میں جلدی وہ پوائنٹ بتا دوں جو عربوں کی خصوصیت تھی. غیرت ہو گئی, سخاوت ہو گئی, بہادری ہو گئی. ایک بڑی خصوصیت تھی صلہ رحمی, رشتہ داری کو جوڑنا. یہ بھی غیرت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ ہمارا خونی رشتہ اس سے, رشتہ داری کو جوڑنے میں بہت تھے. قطع رحمی نہیں تھی. اگر قطع رحمی کوئی کرتا تو اسے بہت برا سمجھتے تھے کہ رشتے توڑ رہا ہے. بھائی بھائی کو بچانے کے لیے جان دے دیتا تھا. آج ہے ایسا نظر آتا ہے, بھائی بھائی کی وراثت چھین رہے ہیں, وہ اس کا گلا کاٹ رہے ہیں. وہ ایک بھائی کا کوئی دشمن ہے تو دوسرا بھائی کہتا ہے بھائی یہ تمہاری آپس کی دشمنی ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے بھائی کے مزاج ہی ایسا دشمنیاں پالنا. تو بھائی آپ کا بھائی ہے, اگر ظالم ہے تو ٹھیک ہے پھر تو ساتھ نہ دیں, لیکن اگر مظلوم ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بھائی پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ اس ظالم کو اپنا دشمن سمجھیں, ایسے جیسے آپ کا بھائی اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے. کیونکہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ ہم ایک ہی ہیں, اس پہ ہاتھ اٹھایا میرے پہ اٹھایا برابر ہے. آ رہی ہے وہی بات سمجھ میں؟ تو یہ سب چیزیں انسان کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہیں. میں تو چائے بھی خاندانی پیتا ہوں, گھر میں جا کے بولتا ہوں کہ چائے جو ہے نا, چائے میری زبان پہ یہ خاندانی لفظ ایسا چڑھ گیا ہے کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو گھر والوں سے بولتا ہوں بھائی چائے بنا دو. تو چائے آپ کو پتا ہے کہ 5 چائے ایسی ہوتی ہیں کہ دودھ الگ تیر رہا ہے, چینی الگ اور پانی الگ. ٹرین میں آپ کبھی چائے منگوا لیں نا گڈ اسٹیشن سے تو وہ عجیب سی ہوتی ہے. تو مجھے 4-5 سال پہلے ٹرین کا سفر تھا تو میں نے چائے منگوائی تو وہ عجیب سی. تو میں نے اس سے کہا ذرا کوئی خاندانی چائے لے کر آؤ, ایسی چائے جو پیئیں تو 14 طبق روشن ہو جائے. تو چائے سے بھی پتہ چل جاتا ہے بنانے والے کے خاندانی ہونے یا نہ ہونے کا. ٹھیک ہے, چائے کا تو پتہ چلتا ہی, اس سے بنانے والے کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی چائے ہے. خیر یہ تو ایک الگ سی ایسی بات آ گئی. تو صلہ رحمی بہت تھی ان میں, غیرت بہت تھی. زنا کو برا سمجھتے تھے. عرب میں زنا تھا ضرور, مگر زانی کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا. اچھی نگاہوں سے عفیف اور پاکدامن ہی کو دیکھا جاتا تھا. یورپ میں کیا ہے, زانی کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. جانوروں جیسی زندگی ہوتی ہے زانی کی, کبھی اس سے منہ کالا کر رہا ہے, کبھی اس سے منہ کالا کر رہا ہے, لیکن پھر بھی عزت ہے ان کے معاشرے میں, پھر بھی عزت ہے. آئیے سر بیٹھیے, تشریف لائیے. عربوں میں اگر کوئی زانی ہوتے تھے زانی, لیکن اس کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیے, یہ گھٹیا آدمی ہے, غلیظ آدمی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے انسان کو. چند دن پہلے ایک صاحب مجھے ملے جو گورنمنٹ میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے, بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ مولوی صاحب زنا بہت آسان ہو گیا, اور مجھے کہہ رہے میں بھی کرتا ہوں زنا, خود کہہ رہے ہیں. مجھے بڑی شرم آئی کہ اگر کرتا بھی ہے تو مجھے کیوں بتا رہا ہے. اس کے 2 صاحب بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں مولوی صاحب آپ لوگ کو کیا پتا, آپ لوگ تو ملا کی دوڑ مسجد تک, زنا بہت آسان ہے, میں خود بھی کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھو یہ اگر زنا کرتا بھی ہے تو یہ بتانے کی چیز ہے. اسے پتا ہے کہ یہ بتا کر میں کسی کی نگاہوں میں ذلیل نہیں ہوں گا, کسی کی نگاہوں میں ذلیل نہیں ہوں گا. عربوں میں زنا تھا مگر زنا کرنے والے کو برا سمجھا جاتا تھا. عرب جھوٹ کو بہت برا سمجھتے تھے. قریش غیر مسلم ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہرقل کے سامنے ابو سفیان کو لا کے بٹھایا گیا, ابو سفیان پہنچا تھا نا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے ہجرت کی تھی, تو یہ لوگ ان کو پکڑنے کے لیے کہ یہ ہمارے باغی ہیں, ہمارے باپ دادا کے دین سے انحراف کیا ہے, واپس اپنے جو ہے نا ان کو پکڑنے کے لیے پہنچے وہاں پہ. ہرقل نے ابو سفیان کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ میں تم سے جو سوالات پوچھوں گا نا ان سوالات کے مجھے جوابات دینا. ابو سفیان کو سامنے بٹھایا اور اس کی قوم کو, دیگر ابو سفیان نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا, باقی لوگوں کو پیچھے بٹھایا تاکہ یہ آپس میں کوئی آنکھ کے اشارے سے کوئی بات نہ کر سکیں. بڑا ہوشیار بادشاہ تھا. بعض دفعہ جھوٹ بولنے کا ارادہ ہوتا ہے نا تو آنکھ مٹکا کر کے کمپرومائز کر لیتے ہیں, میں جو بیان دے رہا ہوں تم بھی وہی دینا. اس نے ابو سفیان کو سامنے بٹھایا, باقیوں کو پیچھے. ابو سفیان سردار تھے اس وقت قریش کے, غیر مسلم تھے, کافر تھے. تو جب ابو سفیان سے سوالات پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم جس نبی کو جھوٹا نبی کہتے ہو اس کی خصوصیات بتاؤ. پہلا سوال کہ آج تک کبھی محمد نے جھوٹ بولا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان نے جواب دیا کہ کبھی آج تک 40 سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا.
ابو سفیان کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بادشاہ سوال پوچھتا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، کیونکہ سب سے بڑے دشمن کی تعریف بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے کرنا، جبکہ آپ اس قوم کو لینے کے لیے آئے ہیں جن کو آپ اپنا باغی قرار دے رہے ہیں، ایسے موقع پر سچ بولنا کتنا مشکل کام ہے۔ ابو سفیان جب اسلام قبول کیا نا، اس وقت ان کا بیان ہے، حدیث میں موجود ہے بخاری میں، ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں۔ تو سوالات کیا پوچھے اس نے کہ بتاؤ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا، اور اس طرح کے کئی سوالات۔ ابو سفیان ایک ایک سوال کا صحیح جواب دیتے رہے، جو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں تھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا جھوٹ بولوں، لیکن میں نے اس لیے نہیں بولا کہ اگر میں جھوٹ بول دیتا مجھے ڈر تھا میری قوم کہے گی کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، قوم کو واپس جا کے منہ دکھانے کے قابل سرداری بھی تو کرنی ہے نا، نہیں یاری بات، قریش کے سردار ہیں، قریش پر سرداری بھی تو کرنی ہے، تو یہ سرداری میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، میری قوم کے دلوں سے میری عظمت نکل جائے گی۔ اور ہمارے حکمران پوری زندگی میں اگر کوئی بولا کبھی زندگی میں سچ بولا ہے تو پہلا سچ یہ ہوگا کہ زندگی میں کبھی ہم نے سچ نہیں بولا، اور اسی کو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ سب سے اچھا سیاستدان وہ ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہو۔ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے۔ تو ابو سفیان سچ بولتے رہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ جھوٹ بولنا بھی تو گھٹیا ہونے کی علامت ہے نا، انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کب کیا بول دے، اس کے سامنے کچھ بول رہے۔ ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے، دیندار ہیں، نمازی ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ نمازی ہونا الگ چیز، خاندانی ہونا الگ چیز ہے۔ نمازی پرہیزگار کی بات کر رہا ہوں، ظاہری لحاظ سے پرہیزگار۔ مجھے بتا رہے تھے کہ میرا گھر تھا اورنگی ٹاؤن میں نے خالی کرانا تھا اس کو، تو وہ کرایہ دار خالی نہیں کر رہا تھا، ان کا گھر تھا اورنگی ٹاؤن میں جانتا ہوں، خالی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب سب دوست احباب بیٹھے ہوئے، ہم بھی ان کے دوستوں میں تھے، تو ہم نے پوچھا خالی کرا لیا؟ کہہ رہے ہیں میں نے جا کے دھمکی دی، ٹھیک ہے، میں نے جا کے دھمکی دی، میں نے یہ کیا، میں دوستوں میں نا اپنی بہادری کی، میں نے جا کے گریبان سے پکڑ کے دو نکالے، سامان اڑا کے باپ کھا لیا، بڑے زبردست طریقے سے نا۔ ایک دن کیا ہوا، ان صاحب کا میرے بڑے بھائی سے کوئی مالی لین دین ہو گیا، کہنے لگے میرے پیسے فلاں آدمی لے کے بھاگ گئے، آپ مجھے 1 لاکھ روپے قرض دے دیں۔ میرے بھائی نے کہا تم تو بہت بڑے ترم خان ہو، 1 لاکھ روپے لے کے بھاگا ہے، تم نے تو پورا مکان خالی کرا لیا، وہ بندہ فلاں جگہ رہتا ہے، اس سے اپنے پیسے نکال لو، ایک گریبان پکڑو، یوں کر کے یوں مروڑو، جیسے ادھر کیا تھا نا، ایسے پٹکی دو اور 1 لاکھ روپے نکال لو۔ کہتا ہے بھائی وہ تو میں نے ایسی جھوٹ بول دیا تھا، چھوڑی تھی بہت بڑی میں، اصل بات یہ ہے کہ میں اس کے پاؤں پڑا تھا جا کے کرایہ دار منتیں کی، ہاتھ جوڑے، اللہ کا واسطہ دیا، تب جا کے نکلا ہے وہ۔ تو اب دیکھو ادھر بیان کچھ اور، ادھر بیان، ادھر پیسے 1 لاکھ روپے چاہیے، اس کے لیے بیان بدل دیا، اب پتہ نہیں اس وقت جھوٹ بول رہا تھا یا اس وقت جھوٹ بول رہا ہے۔ تو غیرت مند آدمی کہتا ہے 1 لاکھ روپے کیا ہے بھائی، زبان ٹیڑھی نہ کرو، سامنے والے کے سامنے میں نے اگر کہہ دیا کہ اس وقت میں جھوٹ بول رہا تھا، آئندہ میری زبان کی کوئی اہمیت اس کی نگاہوں میں نہیں رہے گی، میری عزت مجروح ہو جائے گی۔ 1 لاکھ روپے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، عزت سب سے پہلی چیز ہے۔ اور گھٹیا آدمی کہتا ہے عزت جائے بھاڑ میں، عزت سے کیا ہوتا ہے، پیسے ہونے چاہیے جیب میں۔ تو یہ فرق ہے، تبھی تو حرام نہیں کماتا عزت دار آدمی، اس کو کسی کی جیب سے، کسی کے منہ سے نوالا چھینتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ کے جو حکمران ہیں نا، ان میں ایک کا واقعہ میں سناؤں، دیکھو ڈاکو بھی جو ہے نا، ڈاکو، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے مالداروں کو لوٹیں، ڈاکو کی بھی کسی حد تک کوشش، یہ غلط ہے، مالداروں کو لوٹنا جائز نہیں ہے، لیکن غریب کے منہ سے نوالا چھیننا یہ ڈاکو کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس کو بھی ترس آتا ہے۔ آپ کے ماضی کے کچھ شیخ رشید کا واقعہ، یہ پتہ نہیں وزیر اعظم شوکت عزیز کا واقعہ، مجھے دونوں میں سے صفات تو دونوں کی ایک ہی جیسی ہے، کسی پہ بھی فٹ کرنے ہو جائے گا۔ ایک عالم نے مجھے بتایا، بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وزیر اعظم نے، پہلے وہ وزیر اعظم شوکت عزیز سے میرا خیال ہے، شوکت عزیز، وزیر اعظم نے میرے سامنے اعتراف کیا، مجھے بتایا کہ میں 3 کروڑ روپے بینکوں سے زکات کی کھا گیا ہوں۔ وہ تو باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا، بینکوں میں جو زکات کٹتی ہے نا غریبوں کے لیے، وہ 3 کروڑ روپے میں کھا گیا۔ دیکھو کس کے پیسے کھا رہے ہو نالائقوں، تمہارے پاس دولت کم ہے کیا؟ کتنا کماتے ہو اور کتنا لوٹتے ہو، مگر وہ جو غریب کے منہ میں جاتا
بونے والا بھی چھین رہے ہو. یہ ہوتا ہے انسان کے خاندانی اور غیر خاندانی. ایک ڈاکو نے، ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، کہہ رہے وہ بیچارے داڑھی والے ہیں، تبلیغ میں وقت لگائے تھے. کہہ رہے ایک ڈاکو نے فیکٹری پہ 4-5 ڈاکو گھسائے، سب کو یرغمال بنا لیا، سب کی جیبوں سے سب کچھ نکال لیا. کہہ رہے سب کچھ نکالنے کے بعد مجھے بلایا، تو مولوی لگ رہا ہے، تھوڑا داڑھی واڑی ہے، تو نماز تبلیغ میں وقت لگایا ہے؟ کہا ہاں لگایا. ارے یہ لے بٹوا واپس لے، تو نے تبلیغ میں وقت لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں. ہمارے ایک استاد کے ساتھ ایک اور واقعہ وہ فرماتے ہیں، ہم سرگودا سے آ رہے تھے کراچی کی طرف، تو راستے میں ڈاکوؤں نے گاڑی روک لی. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، جب عراق اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی، جب کویت پہ عراق نے قبضہ کیا تھا نا. 27 اتحادی ممالک صدام حسین کے مقابلے میں آ گئے تھے. صدام کا مقابلہ ہو رہا تھا 27 ممالک سے. تو کہہ رہے ہیں وہ ڈاکوؤں نے سرگودا کے قریب گاڑی روکی، سب کو لوٹ لیا. یہ بیچارے مولوی صاحب ان کی بھی جیبیں خالی کر دی. کہہ رہے جب سب کو لوٹ کے جانے لگے تو وہ ڈاکو واپس آئے، مجھے بلایا ادھر آؤ، اور میری ساری رقم مجھے واپس کر کے کہا کہ بس یہ ہم تمہیں اس شرط پہ واپس دے رہے ہیں کہ دعا کرو امریکہ تباہ و برباد ہو جائے. امریکہ تباہ، عراق اسلامی ملک ہے، اللہ اس کو غلبہ دے. آپ مولوی ہو، اخلاص سے دعا. مولوی صاحب تو میرا خیال ہے پوری رات مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے. وہ مولوی صاحب یعنی جنہوں نے یہ واقعہ سنایا ان کے دوست سے میں نے سنا، صرف ایک واقعہ ہے درمیان میں اس خبر. تو لیکن غریب کے منہ سے نوالا چھیننا، عورتوں کو لوٹنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے گھٹیا ہونے کی. ڈاکو ہونا بھی گھٹیا ہونے کی علامت ہے، مگر ڈاکوؤں میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ خاندانی ڈاکو ہوتے ہیں، کچھ نیچ قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو منتخب کیا کس میں؟ سب سے اعلیٰ ترین خاندان میں. فرمایا پھر اللہ نے منتخب کیا اسماعیل کی اولاد میں بنو کنانہ کو، پھر اس میں اللہ نے منتخب کیا بنو ہاشم کو، پھر اس میں قریش کو، پھر قریش میں بنو ہاشم کو. قریش میں بھی جو بنو ہاشم سب سے بہترین تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ خاندان میں پیدا ہوا ہوں. تو میں یہ ساری تمہید اتنی لمبی چوڑی بیان کیوں کی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ غیرت مند لوگ، اعلیٰ عرفہ لوگ، اونچے اونچے کام کرنے والے، قوم کی خدمت کرنے والے لوگ اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں. خاندان ہی ختم ہو جائے. جنرل مشرف نے کہا تھا نا کہ میری والدہ ناچتی تھی وہاں جا کے، انگلینڈ میں کلب میں ڈانس کرتی تھی. تو جنرل مشرف کے بارے میں اس وقت میرے ذہن میں جتنے سوالات تھے ان کا جوابات مل گئے کہ بھئی جن کی والدہ محترمہ گوروں کے سامنے جا کے ناچی ہوں تو ان کے گھر میں اسی قسم کی چیزیں پیدا ہوں گی. غیرت والے لوگ ان گھروں میں پیدا نہیں ہو سکتے. تو اب ان گوروں کی جو محنت ہے نا پوری، وہ یہ ہے کہ ان کے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کیا جائے. اور فیملی سسٹم برباد کیسے ہوتا ہے؟ عورت کو آزاد کر. خواتین کو کہو آپ جو کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. گھر میں یہ جو شوہر کے گھرے ہیں نا، ان سے نکلو. یہ مردوں ظالم ہے، یہ مولویوں نے بنا دیا تمہارے اوپر مرد کو حکمران. کوئی حکمران کو نہیں ہے. تمہاری اپنی لائف، اس کی اپنی لائف، آزاد زندگی گزارو. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جب یہ دونوں آزاد ہوں گے، اس کی وہاں سیٹنگ چل رہی ہے، اس کی کہیں اور سیٹنگ چل رہی ہے، بچے کو بھی پھر سیٹنگ ہی چلے گی. سیٹنگ والے آدمیوں میں غیرت، باتیں بہت ہوتی ہیں، غیرت نہیں ہوتی. باتیں بہت پھینکتا ہے، وہ میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. یہ جو فلموں میں ہیرو ہوتے ہیں نا، جو اتنا بھشماؤں لڑتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں، صرف فلموں کی حد تک ہوتے ہیں. یہ پریکٹیکل لائف میں کسی ہیرو کو دیکھیں کتنی بہادری ہے اس میں. انڈیا اور پاکستان کے جو مشہور ہیرو ہیں نا، ان کے پڑوسیوں سے پوچھیں ویسے کبھی صاحب نے حضرت کو لڑتے ہوئے؟ ویسے تو چوہا بھی نکل جائے تو کہہ رہے ہیں بھاگ جاتا ہے. گوروں میں ممکن ہے، انگریزوں میں تو ہوتا ہی ہے نا کہ وہ پہلے سے کوئی بہادر ہوتا ہے تو اس کو فلم میں رکھ لیتے ہیں. وہ تو پہلے سے کوئی بہادر ہوگا، ورنہ فلموں میں آنے کے بعد کوئی بہادر شہوت پرست آدمی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شہوت پرست آدمی میں بہادری نہیں ہوتی. وہ تو ہر وقت گھٹیا پن میں اور اسی میں ہی لگا رہے گا، عورت کے تعاقب میں ہی لگا رہے گا ہر وقت. کبھی انٹرنیٹ پہ بےہودہ چیزیں دیکھ دیکھ کے تسکین کر رہا ہے، کبھی کہیں گلی محلے میں عورت جا رہی ہے اس کے پیچھے بھاگ گیا، کبھی طارق روڈ جا رہا ہے بدردری کے لیے، کبھی ٹیچنگ کے لیے بیٹھے گا تو بجائے لڑکیوں کو پڑھانے کے ان سے چکر بازیاں شروع کر دے گا. لینگویج سینٹر گیا لینگویج سیکھنے کے لیے، بجائے پڑھائی کے وہاں جا کے لڑکیوں سے سیٹنگ. اس کا کام صبح سے شام بس اپنی خواہش. جیسے نر بکرا ہوتا ہے نا، جہاں جائے گا بکری کے پیچھے بھاگے گا وہ. تو یہی آج کل ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ آج کل کا مرد نہیں ہے بلکہ نر ہے. مرد نہیں ہے، انسان نہیں ہے، نر ہے.
مرد اور عورت کا فرق ختم، نر اور مادہ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ سوچ ختم کرنی ہے میرے بھائی. یہ جبھی ہوتی ہے جب پاکیزہ معاشرہ ہو اور اچھے خاندان وجود میں آئے، بیوی بھی عفت والی ہو، پاک دامن ہو، شوہر بھی عفیف ہو، بیوی اور شوہر پہ اعتماد کہ یہ میرے سوا کہیں نہیں جاتا. آج کوئی بھی خاتون کسی مرد کو فون کر لینا ذرا خوبصورت آواز بنا کے، کتنا ہی نیک ہو فوراً گپے مارنا شروع کر دے گا اس سے. بھائی اس کو ڈانٹ کے خاموش کر دو، آپ میری کیا لگتی ہے، آپ مجھے کیوں اتنا فری کیوں ہوئی مجھ سے. اس عورت کے دل میں بھی آپ کی عزت بیٹھے گی، آپ کی بیوی کے دل میں بھی بیٹھے گی کہ یہ عزت دار آدمی ہے. بیوی پھر آپ کی اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی، بچوں کو بتائے گی ابا آپ کے بہت اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی، کرپ نہیں ہے. پھر آپ کی بیٹیاں بھی یہی کلچر سیکھیں گی. لیکن یہ سارا حساب کتاب کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے، میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اسی پر میں بار بار چیختا رہتا ہوں، بار بار بولتا رہتا ہوں کہ یہ معمولی بربادی نہیں ہے. یہ بربادی اگر ہو گئی تو وہ جنگ کے بغیر ہمیں غلام بنا لیں گے. پھر یہ ملک کے لیے، وطن کے لیے جان دینے کے جذبے اور دین اور مذہب کے لیے جان دینے کے جذبے سارے ایک طرف رہ جائیں گے. پھر جان دیں گے. اگر پیسے مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں مل رہے تو بھائی اتنے پیسے چاہیے تو میں یہ مشکل کام کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں کر سکتا. اور اگر غیرت ہوگی تو وہ ہوگا جو افغانستان میں طالبان ہیں، کروڑوں روپے دینے کے لیے امریکہ تیار ہے، مگر وہ ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی امریکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا. افغان کمانڈر تھے ایک بہت بڑے، چاروں طرف سے گھیر لیا. اب ان کو نکلنا تھا تو ان کمانڈر کے ساتھ ایک شخص نے فدائی حملے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آپ کی جان بچاؤں گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے فدائی حملہ کر کے کئی امریکی اڑائے ہیں اور یہ کمانڈر نکل گئے. ان کا اس کمانڈر سے کوئی رشتہ تھا یا اس کو نشان حیدر ملنا تھا؟ کوئی ملا؟ بہادری کی ایسی داستان ہو سکتی ہے؟ یہ 2-4 ہفتے پرانا واقعہ ہے، ابھی لیٹسٹ بالکل قریب کا. کوئی نشان حیدر، کوئی اخبار میں خبر آنی تھی اس کی، یا ان کی کوئی رشتہ داری تھی؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ نشان حیدر. دنیا جانتی نہیں کیا بہادری کا واقعہ ہوا ہے، پتہ ہی نہیں دنیا کو. یہ تو کوئی وہاں سے کوئی نقل در نقل ہوتے ہوتے خبریں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن یہ اپنی غیرت پر وہ شخص مہر ثبت کر گیا کہ میں جس کا گارڈ تھا، جس کی حفاظت کا میں نے وعدہ کیا تھا، تو یہ صرف تنخواہ لینے والا گارڈ نہیں ہوں میں اپنی خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا اور جان دے کے بچاؤں گا، اور بچا کے دکھایا. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں، جب غیرت ہوتی ہے، خاندان ہوتے ہیں. وہ ٹیلی ویژن اور بے حیائی کے ذریعے سارا ہمارا خاندانی نظام برباد کر رہا ہے. اور یہ نکاح پر جو اللہ بتاتے ہیں نا، اس سے شادی ہو سکتی ہے، اس سے نہیں ہو سکتی، اس سے اگر تمہارے جسمانی روابط قائم ہو گئے تو اس کی ماں بھی حرام، اس کی بیٹی بھی حرام. یہ سارا ہمارے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پاکیزہ بن کے رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے خاندانوں اور معاشرے کو پاکیزہ. آخری ایک بات سچ میں کہتا ہوں، دیکھو بھائی، جو نوجوان بے حیائی نہیں چھوڑتا، پہلے تو چھوڑے، وہ کوشش کرے. نہیں چھوڑتا تو اس بے حیائی کو اپنے گھر کے اندر لانے کی کوشش نہ کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیوی بچوں کے سامنے کم از کم ایسا رہے جیسے آپ سے بڑا فرشتہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بعد میں توبہ کی توفیق دے دے، لیکن اگر اولاد کے سامنے آپ کی بے شرمی کے واقعات آ گئے، آپ توبہ کر بھی لیں گے، اولاد کی نظر میں آپ کی عزت بحال نہیں ہوگی. گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں بیویوں سے اپنے آفسوں کی باتیں، آج تو وہ لڑکی مجھ سے فری. ایک خاتون کا فون آیا، میرے میاں کے کہتے ہیں باہر ملکوں میں، یورپ میں، میرے میاں کہتے ہیں آج تو وہ گوری مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی. اب یہ بیوی سے کرنے کی بات ہے، بتاؤ. بیوی کے دل میں شوہر کی عزت ختم. یہ تو آفس جاتے ہیں گوری کو دیکھنے کے لیے. گوری سمجھتے نہیں سمجھتے. ایک مولوی صاحب نے بس بیان ختم ہو گیا، یہ آخری ایک چھوٹا سا چٹکلا بتا رہا ہوں آپ کو، تھوڑا خوش بھی ہو جائیں گے اس سے. یہاں سے جب یورپ میں لڑکے جاتے ہیں نا امریکہ میں، تو گوری چٹی کھالے نظر آتی ہیں، ایک دم دیوانے ہو جاتے ہیں. ایک مولوی صاحب تھے، ایک انگریز سے کہنے لگے کہ ہمیں قیامت کے دن حوریں ملیں گی، حوریں. انگریز نے کہا جی یہ حوریں کیا ہوتی ہیں؟ کہنے لگے جو دنیا میں تمہیں ملی ہوئی ہیں. تو انگریز نے کہا اچھا پھر ہمیں قیامت کے دن کیا ملے گا؟ مولوی صاحب نے کہا چڑیلیں. کافر ہونا، چڑیل ملے گی. چڑیلیں کیا ہوتی ہیں؟ جو ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں، جو دنیا میں ہمیں ملی ہوئی. تو بھائی جو ملا ہوا ہے، چاہے چڑیل ہو کچھ بھی ہو، اس پہ گزارا کر لو. آخرت میں اللہ تعالیٰ جو مزے آج وہ دنیا میں اڑا رہے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے جنت میں دے دیں گے. سمجھ آ رہی؟
اور اگر یہاں اڑا لیے پھر وہاں نہیں ملیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ دائمی زندگی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. حفظ یا مولانا اگر داڑھی منڈوایا تو وہ جماعت نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی عام بندے کو پڑھانا چاہیے، عام آدمی کو پڑھانی چاہیے. داڑھی والا بغیر حافظ اس حافظ سے اچھا ہے جس کی داڑھی نہیں. عورت اگر 3 مہینے کی حاملہ ہو تو کیا اسے طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق ہر صورت میں ہو جاتی ہے، یاد رکھیں، چاہے عورت حالت حیض میں ہو، چاہے حالت حمل میں ہو، چاہے رخصتی ہوئی ہو، چاہے رخصتی نہ ہوئی ہو. نکاح ہو گیا تو طلاق کا لفظ زبان سے نکالا اور طلاق واقع ہوئی. اس لیے طلاق کے بارے میں مذاق ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایمان پر خاتمے کے لیے کون سے اعمال پر مداومت ضروری ہے؟ مثلا مسواک کو لازم پکڑنے سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے وغیرہ. ایمان کے خاتمے کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ کہ دین کا، دینداروں کا اور علماء کا مذاق نہ اڑائے. کچھ بھی ہو جائے دین کا مذاق نہ اڑائے کہ شریعت کا یہ سمجھ میں نہیں آتا. دینداروں کا مذاق نہ اڑائے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، فلانے ایسے ہوتے ہیں، اور علماء کا مذاق نہ اڑائے. تو ان چیزوں سے انسان کا ایمان، کیونکہ جب مذاق اڑانا شروع کرتا ہے تو جری ہو جاتا ہے. ایک دن آتا ہے اللہ کے احکام کا بھی انکار شروع کر دیتا ہے. اور دوسری بات، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم روزانہ دن میں ایک بار اس پر الحمدللہ کہا جائے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، یہ اللہ کا فضل ہے. زبان سے تو شکر ادا کر دے. جس نعمت کا انسان شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس نعمت میں ترقی ہوتی ہے. یہ نہ سوچے کہ میں وہاں پیدا ہو جاتا، گوروں کے یہاں تو اچھا تھا، نہ گیس ہوتی، نہ گیس کا مسئلہ ہوتا، نہ بجلی کا، نہ لوڈ شیڈنگ کا، تو بولے کہ اللہ غریب جگہ پیدا ہو گیا، غریب ملکوں میں، مگر کلمہ گو. تو شکر ادا کرے گا نا تو اس سے بھی انشاءاللہ مرتے وقت ایمان کی توفیق ہوگی. انبیاء، صحابہ رسول، اولیاء کے مزارات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عراق و شام میں داعش ان مزارات کو مسمار کر رہی ہے کہ شریعت کی روح سے ان کا عمل جائز ہے؟ شریعت کی روح سے تو عمل نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے. مزارات کو گرانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاروں کو باقی نہیں رکھا ہے، ہمیشہ گرانے کا حکم دیا. مگر داعش کے لیے یہ کام اس وقت مناسب ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کا ہر کام جو لازم ہوتا ہے وہ ہر وقت لازم نہیں ہوتا. داعش کو چاہیے کہ ابھی پہلی بات تو داعش کو یہ چاہیے کہ اسلامی ملکوں کو اپنے، چاہے وہ آپ ان کو اسلامی کہیں جو مسلمانوں کے ممالک ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائے. ساری دنیا سے جنگ نہ لے. آج کوئی بھی جہادی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کے ملکوں کے خلاف وہ اعلان جہاد شروع کر دیتی ہے. بھائی یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے ہی مسلمانوں کے حالت خراب ہے اور خستہ سے خستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان مسلمانوں کے ملکوں کا بھی مزید بیڑا غرق ہو جائے گا تو جو تھوڑا بہت دینی رمق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو داعش کی جو پالیسیاں ہیں وہ مبہم ہیں، ابھی واضح نہیں ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کوئی یقینی طور پہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. امارت اسلامی افغانستان اور امیر المومنین ملا عمر مجاہد کے ہوتے ہوئے داعش نے اپنے زیر تسلط پر نظام خلافت نافذ کیا. شیخ ابو بکر البغدادی صاحب کو خلیفہ تسلیم کیا. کیا اس سے اسلامی سلطنت تقسیم ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو اس سے اس دور میں عوام کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل تقسیم ہوتی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ جو تنظیمیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں ان کی نگرانی میں ان کے اصول و ضوابط کے مطابق کام کریں. افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ تو کسی دوسرے ملک میں دخل اندازی کرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو بالکل اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ وہ صرف افغانستان کی حد تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں. تو اگر ان کی سرپرستی نہیں ہوتی تو اور دوسری سب سے بڑی بات یہ اسلامی ملکوں کو تو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. سعودی عرب کو، پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے اسلامی ملکوں کو ملائیں. کچھ ان کی مانیں، کچھ اپنی مانیں، اس طرح سے ہوتے حساب چلے گا درمیان. تو ابھی جو حساب کتاب چل رہا ہے وہ اگر کامیاب ہو جائے، خلافت قائم ہو جائے تو بھائی علی الرأس والعین، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. آپ وہ حکمت اور مصلحت والا راستہ اگر اختیار نہیں کرتے تو صرف لڑائی سے کامیابی نہیں ہوتی. ملا عمر کو دیکھو کیسی حکمت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. کبھی بیان آیا سعودی عرب کے خلاف یا پاکستان کے خلاف یا فلاں ملک کو بھی ہم ایسا کر دیں گے، یوں کر دیں گے. بلکہ جس حد تک ممکن ہے ملا عمر کے لیے اسلامی ملکوں کو ساتھ ملا کے چل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہمارا ہدف کچھ اور ہے. بلکہ امریکہ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم سے آپ کی جنگ اس وقت تک ہے جب تک آپ یہاں سے نکلتے نہیں. نکل جائیں تو ہماری آپ سے جنگ نہیں ہے. تو ایک پالیسی ہے، اصول کے تحت چل رہے ہیں، ایک امیر کے تحت چل رہے ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے تو کامیابی ہوتی ہے، ورنہ کامیابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں بلکہ نقصانات کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں.
بہرحال ہماری دعا اللہ کامیاب کر دے تو بہت اچھی بات. اسلامی نظریے سے تعویذ کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے؟ جبکہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اس بارے میں وضاحت. حدیث میں جو آتا ہے نا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس سے شرکیہ تعویذ مراد ہے. وہ تعویذ جس میں قرآنی آیت یا دعائیں ہوں وہ مراد نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں جس حدیث میں تعویذ کو شرک کہا ہے اسی حدیث میں رقیہ یعنی دم کرنے کو بھی شرک قرار دیا ہے. دم کرتے ہیں نا کچھ پڑھ کے جو پھونک لگاتے ہیں، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی قرآنی آیت پڑھ کے کسی کو پھونک لگانا یہ شرک نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے. تو پتہ چلا یہاں دم سے بھی وہ دم مراد ہے جو شرکیہ ہو، تو تعویذ سے بھی وہ تعویذ مراد ہوگا جو شرکیہ ہو. غیر مقلدین حضرات یہ حدیث ہمارے علماء پہ فٹ کر کے سب کو مشرک قرار دیتے ہیں. تو بھائی پوری حدیث دیکھو وہ حدیث کیا ہے. البتہ تعویذ گنڈوں کا استعمال شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جائز ہونا الگ چیز ہے مگر توکل کے خلاف ہے. اس لیے ہم نے جو علماء صلحاء دیکھے ہیں اپنی زندگی میں وہ کبھی تعویذ کا استعمال نہیں کرتے. میں نے بھی زندگی میں کبھی، ہمارے حضرت بھی دوسروں کو تعویذ بنا کے دے دیا کرتے تھے، خود کبھی تعویذ نہیں پہنا. وہ پھر مثال بھی دیتے تھے کہ ایک صاحب صبح صبح پان کے پتے لے کے نکلتے، لوگوں کو پکڑاتے آپ پان کھائیں، وہ بھی کھا لیتے، سب کو کھلاتے تھے، خود کبھی نہیں کھاتے. تو کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے آپ دوسروں کو پان کھلاتے ہیں خود نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا بکریاں چرانا سنت ہے، گھاس کھانا سنت نہیں ہے. یہ پتے ہی ہے نا، یہ بکریوں کی طرح لوگوں کو کھلا رہا ہوں، خود کھاؤں گا، میں بیوقوف تھوڑی ہوں میں خود بھی یہ پتے کھانا شروع کر دوں. انسان پتے تھوڑی کھانے کے لیے آئے. تو بکریاں چرانا سنت ہے، گھاس کھانا سنت نہیں ہے. تو حضرت بھی تعویذ دے دیا کرتے تھے جن لوگوں میں توکل نہیں ہے، کیونکہ نہیں دیں گے تو پھر یہ مزاروں پہ جائیں گے اور مشرکوں کے پاس چلے جائیں گے، لیکن خود نہیں استعمال کرتے تھے. تو ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. نیوز چینل میں گاڑی پک اینڈ ڈراپ کے لیے کرائے پر دینا اور اس مد میں پیسے لینا حرام ہے یا حلال؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پیسے بھی بینک کی طرح سود کہلاتے ہیں. نیوز چینل پہ جب آپ وہ دیں گے تو چینل نیوز چینل ہے، اس میں اشکال یہ ہے کہ وہ چینل جو کماتا ہے نا وہ ڈراموں سے، فلموں سے، ان چیزوں سے بھی کماتے ہیں. ایسا کوئی چینل نہیں ہوتا خالی خبریں ہی آ رہی ہوتی. تو اس لیے ہمیں اس کے جواز پر اطمینان نہیں ہے، لیکن ناجائز کہنے پر بھی اطمینان نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت تحقیقی ہے ابھی تک، کیونکہ ٹیلی ویژن والے کوئی واضح بات کرتے نہیں ہیں. تو اس میں دارالعلوم کورنگی والے جو علماء ہیں وہ ان کی رائے پر عمل کریں. اگر مجھے نہیں پتا ان کی رائے کیا ہے، ان سے مسئلہ پوچھیں، جو جواب ملے مجھے بھی بتا دیں تاکہ میری بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج